دوستوں، کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ 4 دعائیں۔ عراق کے شہر بصرے میں ایک بزرگ منصور عمار رہتے تھے۔ اس وقت بصرے میں ان سے اچھا واعظ کہنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ ایک امیر نوجوان نے اپنے گھر میں گانے بجانے کی محفل جما رکھی تھی۔ اس نوجوان نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ جاؤ بازار سے مٹھائی خرید لاؤ۔ غلام درہم لے کر بازار کی طرف چلا تو راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ حضرت منصور عمار واعظ کہہ رہے ہیں۔ غلام نے سوچا کہ تھوڑی دیر حضرت منصور واعظ سن لوں، پھر مٹھائی خریدوں گا۔ یہ سوچ کر وہ مجلس میں آ بیٹھا۔ اس وقت حضرت منصور کے پاس ایک ضرورت مند درویش آیا ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اس مجلس میں سے کون ایسا شخص ہے جو 4 درہم دے کر اس درویش کی ضرورت پوری کرے؟ اس کے بدلے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے اپنے جی میں سوچا کہ یہ 4 درہم جو میرے پاس ہیں کیوں نہ اس درویش کو دے دوں اور حضرت منصور سے 4 دعائیں کرا لوں۔ اس نے وہ 4 درہم درویش کے حوالے کر دیے۔ حضرت منصور نے خوش ہو کر غلام سے کہا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ غلام نے عرض کی، حضور میں ایک امیر شخص کا غلام ہوں۔ پہلی دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی دے۔ دوسری دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کرنے اور نیک بننے کی توفیق دے۔ تیسری دعا یہ کیجئے کہ مجھے ان 4 درہموں کے بدلے میں 4 درہم اور مل جائیں۔ چوتھی دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں پر اور میرے مالک پر اپنی رحمت کرے۔ حضرت منصور رضی اللہ عنہ نے غلام کے کہنے کے مطابق 4 دعائیں کیں۔ اس کے بعد غلام نے اپنے مالک کے گھر کی راہ لی۔ امیر نوجوان نے جب دیکھا کہ غلام اتنی دیر لگا کر آیا ہے اور مٹھائی بھی نہیں لایا تو غصے سے کہنے لگا، اتنی دیر تم نے کہاں لگا دی؟ مٹھائی کیوں نہیں لائے؟ غلام نے تمام قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر نوجوان کو مٹھائی کا بالکل خیال نہ رہا۔ وہ کہنے لگا، وہ کیا دعائیں ہیں جو تم نے حضرت منصور سے کرائی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ غلام نے عرض کی، میری پہلی دعا تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرمائے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 درہموں کے بدلے میں 4 درہم اور عطا کریں۔ چوتھی دعا یہ تھی کہ خدا تعالیٰ مجھ پر، حضرت منصور کی مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں پر اور آپ پر اپنی رحمت نازل کریں۔ نوجوان کا یہ سننا تھا کہ ایک دم اس کی حالت بدل گئی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری پہلی دعا تو قبول ہوئی۔ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے آج سے تمہیں آزاد کیا۔ تمہاری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ کسی برے کام کے نزدیک بھی نہ جاؤں گا۔ تمہاری تیسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ یہ لو، میں تمہیں 4 کے بجائے 400 درہم دیتا ہوں۔ تمہاری چوتھی دعا میرے اختیار میں نہیں، جو کچھ میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا۔ نوجوان نے غلام کو آزاد کر کے 400 درہم کی تھیلی دے کر رخصت کر دیا۔ رات کو اس نے خواب میں غیب سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، اے نوجوان، جو کچھ تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کر دیا، اب جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے ہم اسے کرتے ہیں۔ ہم تجھ پر، تیرے غلام پر، منصور عمار پر اور اس کی مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔